آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں حافظ شیرازی کی غزل کی اہمیت اور افادیت کیا ہے فارسی ادب میں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے، یا یہ کہیں کہ اس کو سیکھنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ سب سے پہلے حافظ شیرازی کی غزل پر تبصرہ کرنے سے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک مختصر تاریخ فارسی شاعری کی آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہم فارسی شاعری کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ویسے تو مختلف شاعر، مختلف شعراء کئی اشعار یا پھر کئی قصائد یا پھر مثنویات کی شکل میں یا دیگر اصناف کی شکل میں ملتے ہیں، لیکن فارسی شاعری میں سب سے پہلا باضابطہ طور سے صاحب دیوان شاعر رودکی سمرقندی کو مانا جاتا ہے، جو سامانی دور میں تھا۔ دیکھیے کچھ چیزیں یہاں پر فارسی غزل پر گفتگو کرنے سے قبل کچھ چیزیں یا اہم موضوعات ہیں جس کو ہم مد نظر رکھیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ کیا فارسی شاعری میں غزل کی وہی اہمیت و افادیت ہے جو دیگر ادب میں ہے، دیگر زبانوں میں ہے، خاص طور سے اردو اور ہندی کے حوالے سے آپ سمجھے، چونکہ آپ اردو بھی آپ کے سبجیکٹ میں شامل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی شاعری کی ابتدا قصائد کے ذریعے ہوتی۔ میں نے کہا کہ غیر صاحب دیوان شاعر، یعنی جن شعراء کے پاس دیوان نہیں ہے یا ہم تک نہیں پہنچ سکے، اس سے قبل بہت سے ایسے شاعر ہیں جن کے اشعار ملتے ہیں 1 2 3۔ جب ہم فارسی شاعری کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو اس دوران ہم یہ بات سامنے رکھتے ہیں کہ فارسی شاعری کی ابتدا کیسے ہوئی، لیکن جو صاحب دیوان شاعر یعنی جس کے پاس دیوان ہے اس کو باضابطہ طور سے ہم سمرقندی سے منسوب کرتے ہیں، رودکی سمرقندی کو فارسی کا بابائے آدم کہا جاتا ہے فارسی شاعری کا، لیکن یہ بھی غزل نہیں کہتا، یہ قصائد، اس کی شاعری کا بیشتر حصہ قصائد پر مبنی ہے، فن قصائد پر، فن قصیدہ پر مبنی ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا کہ اس پہلے قصیدے کا رواج ہوا فارسی شاعری؟ غزل اتنا لیٹ کیوں ہے؟ جب غزل کی بات کریں تو یہ تیموریات میں آ کے نظر آتی ہے پورے اپنے شکل میں، اپنے پورے جو اس کی حیت ہے غزل کی اس فن میں۔ تو سب سے بڑی وجہ جو مورخین نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ شعراء کی مدد، امداد اور ان کی سرپرستی یا ان کی حوصلہ افزائی ایرانی بادشاہ کرتے تھے۔ تو ایرانی بادشاہوں کے اندر یہ بات تھی کہ وہ لوگ اپنی مدح سننا پسند کرتے تھے، ایک چیز۔ دوسرا معاملہ یہ ہے یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ یعنی ایرانی بادشاہ جب کسی جنگ کے لیے تیار ہوتے تھے یا جنگ کے لیے دوران سفر ہوتے تھے تو جو اپنے دربار کے شعراء ہوتے تھے ان شعراء کے ساتھ یہ توقع کرتے تھے یا ان شعراء سے یہ توقع یا امید کرتے تھے کہ اس پوری کہانی کو، جو گھر سے نکل کر نکل رہے ہیں جنگ کے لیے یا پھر جنگ کر کے واپس آئے ہیں یا پھر اپنی تعریف کے لیے، یہ امید کرتے تھے کہ فارسی کا جو شاعر ہمارے دربار سے وابستہ ہے وہ ہمارے اس کیفیت کو، اس حالات کو اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرے۔ تو اکثر یہ جو کیفیت یہ جو مضامین میں نے بتایا یہ قصائد کے ذریعے پیش کیے گئے، اس میں رودکی کو مہارت۔ تو یہ قصیدے اس وجہ سے قصیدہ فارسی شاعری میں مرکزیت حاصل، قصیدے کے فن نے
فارسی شاعری میں مرکزیت حاصل کی. تو جو بڑے قصیدہ نگار ہیں فارسی کے، اس میں رودکی کو میں نے جیسے بتایا کہ بابا آدم کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں منوچہری، فروخی سیستانی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فروخی جیسے رودکی سامانی دور میں. اب جب ادوار کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ ادوار کو بھی واضح کرنا چاہیں گے. ادوار کتنے ہیں فارسی ادب میں؟ ادوار کتنے ہیں؟ تو یہ ادوار کس بنیاد پہ بانٹے گئے؟ وہ جو سلطنت کا دور ہوتا ہے یا کسی بھی خاندانی بادشاہت یا سلطنت قائم ہوتی، اس کے اختتام کو دور دور میں بانٹتے ہیں، عہد عہد میں بانٹتے ہیں. سب سے پہلے جو جس کا ریٹن پروف ملتا ہے، جس کا تحریری شکل میں ہمارے پاس جو ثبوت ملتا ہے، وہ ساسانی دور سے شروع ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں فارسی شاعری کی ابتدا نہیں ہوئی. بس اپنے جذبات اور احساس کو کچھ مقفع الفاظ میں پیش کرتے تھے. لیکن سامانی دور میں باضابطہ طور سے شاعری شروع ہو چکی تھی. ساسانی اور سامانی کے دور میں بھی بیچ میں بھی ایک دور آتا ہے چھوٹا سا، لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا کہ ساسانی اور سامانی. اس لیے ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے. سامانی دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے فارسی شاعر جو باقاعدہ طور سے ان کی صلاحیت اور اس کی قابلیت کو اعتراف کیا جاتا ہے مورخین اور تذکرہ نویسوں کے ذریعے، ان میں آپ دیکھیں گے رودکی سمرقندی ہے جو سامانی دور کے ہے. اب اس کے بعد یہ بڑا شاعر ہے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے شاعر ہیں جس کی اتنی اہمیت، اس لیے ہم ان کو چونکہ یہ لیکچر طویل ہو جائے گا، طویل ہونے کے خوف سے ہم سیدھے سامانی کے بعد آتے ہیں غزنوی دور کی طرف. تو غزنوی دور فارسی شاعری کا میراث تصور کیا جاتا ہے. غزنوی دور میں ہی فارسی شاعری مکمل طور سے اپنے وجود کے ساتھ منظر عام پر آتی ہے. شاعری میں بلاغت اور فصاحت مکمل ہو جاتی ہے. اس سے پہلے وہ ارتقائی شکل ہوتی ہے سامانی دور میں، کیونکہ وہ اس لیے کہ یہ غزنوی دور میں جو حالات، غزنوی دور تک آتے آتے جو ایرانیوں کے حالات تھے وہ بہت حد تک درست ہو چکے تھے. جب ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کافی زیادہ قسم پرسی کے عالم ہوتے ہیں اور عربوں کے ماتحت ایرانی اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ عربوں نے اپنا تسلط اس قدر اور اپنے تہذیب کے اس قدر اپنا تسلط قائم کیا کہ وہاں کے رہنے والے اپنی مادری زبان فارسی بھول گئے. ان کی مادری زبان یا پھر آفیشیل لینگویج یا لکھنے کی جو زبان تھی وہ عربی ہو گئی. تو اس لیے سامانی دور سے لے کے غزنوی دور تک جو ہے یا اس سے پہلے کا دور عہد لے تو عربی میں زیادہ لکھا گیا. اس لیے فارسی زبان ایک طریقے سے خاموش رہی، یا یہ کہیں کہ عربی کے ماتحت رہی. اس کے ادب میں کوئی خاص اضافہ نہیں. لیکن جب غزنوی دور آتا ہے، غزنوی عہد آتا ہے، تو اس دور تک آتے آتے عربوں کا تسلط تقریباً ختم ہو چکا تھا. اب لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کی فکر میں قومیت کا جذبہ پیدا ہوا. لوگوں کے اندر قومیت کا جذبہ پیدا ہوا. انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے انہیں پیار ہوا، ان کے احیاء کا شوق. اسی کے تحت فردوسی جو غزنوی دور کا سب سے بڑا شاعر تصور کیا جاتا ہے اور ایران کا شاہکار، شاہنامہ اس کی تصنیف ہے. تو شاہنامہ میں باقاعدہ طور سے فردوسی نے یہ کوشش کی
اس میں کم سے کم عربی الفاظ کو مداخلت ہو یا اس کا دخول ہو. زیادہ تر عربی زبان، فارسی زبان یا پھر لوکل ڈائلیکٹ کے الفاظ شامل ہوں. تو ایک طریقے سے یہ فردوسی نے جو شروعات کی یہ ایک بہت بڑی تحریک، آگے چل کر ایک بہت بڑی تحریک کی شکل میں ابھرا. ہوا یوں کہ بڑے بڑے فردوسی کے بعد جو شعراء پیدا ہوئے وہ قومیت کا جذبہ لیے ہوئے تھے. انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم پوری طرح سے ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ فارسی الفاظ استعمال کیے جائیں عربی الفاظ کی جگہ. اسی لیے غزنوی دور میں فارسی زبان و ادب وہ ترقی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کے ادوار میں یا عہد میں یا کسی کی دور سلطنت میں وہ ترقی نصیب نہیں ہوئی فارسی زبان و ادب کو. تو غزنوی دور میں ابو القاسم فردوسی کے علاوہ جس نے شاہ نامہ لکھا، اس کے علاوہ جو بڑے شعراء ہوئے جو غزنوی عہد میں، خاص طور سے غزنوی عہد کے جو درباری شعراء ہیں اس میں عنصری، ازجدی، ازائری، فرخی، منوچہری وغیرہ یہ قابل غور ہیں. انہوں نے فارسی زبان کو، فارسی شاعری کو ایک نیا تجربہ دیا، ایک نئے رنگ و آہنگ سے روشناس کرایا. لیکن ابھی بھی غزل کی شروعات نہیں ہوئی. جو غزل کا فن ہے باقاعدہ اس کی شروعات نہیں. کیوں؟ میں نے اس سے پہلے شروعاتی دور میں، لیکچر کے شروعاتی دور میں ہی بتا دیا تھا کہ فارسی شاعری میں قصیدہ نگاری کو رواج ہوا اور صنفوں کے مقابلے وہ شعراء کی سرپرستی بادشاہ کرتے تھے یا سلطان کرتے تھے. وہ اس لیے تو لوگ سبھی شاعر یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم قصائد میں اپنی دلچسپی دکھائیں، قصائد میں اپنی مہارت پیش کریں تاکہ داد و دہش مل سکے، اس کی تعریف مل سکے بادشاہ کی، یا اس کی طرف سے کوئی منصب مل سکے. تو غزنوی دور میں بھی قصائد ہی فارسی شاعری میں اور اصناف کے مقابلے میں حاوی رہے. غزنوی دور کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو سلجوقی دور آتا ہے. فارسی شاعری کے لحاظ سے سلجوقی دور کافی اہمیت کا حامل ہے. اس سے پہلے غزنوی دور یا سامانی دور میں ہم نے دیکھا قصائد کو مرکزیت حاصل تھی، لیکن سلجوقی دور میں رباعیات کو مرکزیت حاصل ہوئی. قصائد تو ختم نہیں ہوئے لیکن ایک نئی صنف نے جنم لیا، وہ تھی رباعی. اس سے پہلے یعنی سلجوقی دور سے پہلے بھی رباعیات کہی گئی تھی. وہ کہا جاتا ہے کہ سامانی دور میں بھی رباعیات کی شروعات ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ طور سے جو اس کے قواعد اور ضوابط ہے رباعیت، اس پہ جو کھرا اترے اس کے ضوابط پہ یا پھر اس کے قواعد پر، وہ رباعی سلجوقی دور میں اس کی بنیاد پڑی ایک طریقے سے. تو اس دور میں دیکھتے ہیں سب سے بڑا رباعی گو شاعر حکیم خیام ہے، بابا طاہر ہیں، ابو سعید ابو الخیر ہیں. یہ لوگ رباعی گو. لیکن قصائد میں دیکھیں تو صناعی ہیں، شیخ عطار. یہاں پہ مثنوی کی بھی شروعات ہوتی ہے. شیخ عطار ہے جو مثنوی گو میں سب سے عظیم صناعی بھی ہیں. قطران ہے، ناصر خسرو اسدی ہیں، امیر ماضی ہیں، فخر الدین گرگانی ہے. انوری اس دور کا سب سے بڑا قصیدہ گو مانا جاتا ہے. اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاقانی شیروانی قصیدہ نگاروں میں سب سے اولیت رکھتا ہے. کس کے بعد؟ انوری کے. ان ادوار میں ہم نے دیکھا ساسانی دور میں صرف قصیدہ اور تھوڑا بہت رباعیات کی شکلیں ملتی ہیں.
اس کے بعد غزنوی دور آتا ہے. غزنوی دور میں فارسی شاعری کی اصناف میں سب سے زیادہ قصیدے کو ترقی حاصل ہوتی ہے. قصیدہ لکھنے والے یا قصیدہ کہنے والے شعراء زیادہ ملتے ہیں. برعکس سلجوقی دور میں رباعی گو اور مثنوی گو زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن قصیدہ کی بھی اپنی اہمیت برقرار رہتی ہے اور یہ قصیدہ نگاری آگے بھی چلتی رہتی ہے. لیکن اس میں رباعی اور مثنوی نگاری کو مرکزیت حاصل ہوئی. اب اس کے بعد سلجوقیوں کے بعد مغلوں اور تیموریوں کا دور آتا ہے. اس دور میں فارسی غزل کی شروعات ہوتی ہے، یا یہ کہیں کہ فارسی غزل اپنی حیت، اپنے فن، اپنے اصول، اپنے ضوابط کے ساتھ منظر عام پر آتی ہے. کس دور میں؟ تیموری اور مغلوں کے دور. یہ دور اس دور کی کب شروعات ہوتی ہے؟ 1258 کے آس پاس، جب ہلاکو خان حملہ کرتا ہے. چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان حملہ کرتا ہے بغداد پر. پورے ایران اور بغداد کے آس پاس کے علاقوں کو تاخت و تاراج کرتا ہے، لوٹ دیتا ہے، جلا دیتا ہے، وہاں کو لوگوں کو جلا دیتا ہے. اس دور میں غزل کی بنیاد پڑتی ہے. غزل گوئی کی طرف شاعروں نے توجہ دی. کیوں غزل گوئی کی؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ غزل گوئی کی شروعات اس دور میں کیوں ہوئی؟ مورخین اور جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے، مطالعہ ہے، اس کے مطابق جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مغلوں کے حملوں سے یا تیموریوں کے حملوں سے فارسی شاعروں یا عام ایرانی لوگوں کے ذہن پر کراری ضرب لگی. انہوں نے ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں صوفیوں کی بغداد ہوتی ہے، مغل کے دور میں یا تیموریوں کے دور میں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن کشادہ بھی ہوتے ہیں. اس سے پہلے بادشاہوں کی مدحت اور تعریف کرتے تھے، ان کی تعریف و توصیف میں قصیدہ نگاری یا قصیدہ گڑھتے تھے، قصیدہ کہتے تھے. لیکن اس دور میں صوفیوں کو رواج حاصل ہوتا ہے، تصوف کو خاص توجہ دی جاتی ہے. اکثر مورخین اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ مغلوں کے حملوں نے یا ہلاکو خان کے حملوں نے لوگوں کے ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. جو ایران کی فکری بنیاد تھی اس کو ہلا کے رکھ دیا تھا. جو ان کے اندر ایرانیوں کے اندر تصنع، ظاہر پرستی، تصنع اور ایک طریقے سے جو فطری لگاؤ تھا ان کے اندر، جو ایک فن کی پرورش کرنے کی خواہش تھی یا ان کی طرف دلچسپی تھی، وہ کم ہوا. لوگوں کے ذہن میں کیا چیز آئی؟ خدا ترسی. کہ اب مغلوں نے جب چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور ہر طرف انسان آؤ فغاں کر رہا ہے، اس کے زخم ہیں اور ہر طرف مر رہا ہے انسان، اور تو لوگوں کے ذہن میں انسانوں کی پائیداری یا ختم ہوئی، ناپائیداری نے ان کے ذہن میں گھر کیا. تو فارسی شاعری میں تصوف نے ایک مرکزیت حاصل کی. لیکن نہ صرف تصوف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہوں کی تعریف میں جو قصائد لکھے جاتے تھے اس میں بھی کمی واقع ہوئی، چونکہ اب ایرانی ذہن یہاں سے مغلوں کے حملوں کے بعد کروٹ لے رہا ہے. ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر جنم لے رہی ہے. اس نئی فکر اور نئی سوچ نے ایرانیوں میں تصوف کے ساتھ ساتھ فراخ دلی بھی پیدا کی. ان کو لگا کہ اب قصائد جو بادشاہوں کی تعریف میں، توصیف میں لکھے جاتے تھے، اس کی جگہ کسی اور صنف پر توجہ جائے جس میں غزل، عشق و عاشقی کی بات کی جائے، دل بہلانے کی. تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے غزل کی. حالانکہ غزل اس سے پہلے بھی ملتی ہے الگ الگ شکلوں میں، لیکن باقاعدہ طور سے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ
جو اپنے فن پہ پوری طریقے سے کھری اترتی ہے وہ مغلوں کے بعد۔ اس میں غزل گوئی میں سب سے بڑا نام سعدی کا آتا ہے۔ سعدی کو بابائے غزل کہتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ شیرازی کا نام آتا ہے جو ہمارا موضوع ہے۔ تو حافظ شیرازی تمام ایرانی غزل گو میں یا فارسی غزل گو میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ حافظ شیرازی پر گفتگو ہم آئندہ لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔